جیسا کہ آج کل سیف علی خان کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے اور انہیں ملعونہ پتہ نہیں کس طرح کی گالیاں انہیں دی جا رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں۔ افسوس کہ انہوں نے حق سیدہ کی بات کی اور انہوں نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا اور اس کے اوپر لعنتیں کروائی اور طرح طرح کے الزام لگائے۔ تو بہرحال آج الحمدللہ سر پر میں موت کی پٹی باندھ کر سمجھیں کہ وہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں جو آئندہ نسل تک ایسا جواب رہے گا کہ کوئی ماں کا لال اس کا جواب نہیں بنا پائے گا۔ تو مومنین، امید کرتا ہوں کہ یہ میرا حق کا پیغام آپ کو پسند آئے گا، تو آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں دلائل اور کتب و تاریخ، احادیث اور روایات کی جانب۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب تاریخ الجاکوبی اور اس کا صفحہ نمبر 122۔ اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب ثقیفہ والوں نے حضرت علی بادشاہ سے زبردستی بیعت لینا چاہی تو انہوں نے حضرت علی بادشاہ کے گھر کو آ کر آگ لگا دی اور جلتے ہوئے دروازے کو پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پر گرا دیا، جس کی وجہ سے بی بی پر مصیبت کی گھڑی آئی اور بی بی کا بیٹا محسن بھی شہید ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ سوالات مجھ سے کیے گئے اور جو شیعہ حضرات مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اکثر میرے ساتھ سوالات جوابات کرتے رہتے ہیں، تو ان حضرات نے کہا کہ جناب کہ ڈاکٹر طلبگاری صاحب نے جو رد کیا ہے دفاع عمر فاروق میں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا تھا، یہ بات من گھڑت اور مکذوبہ ہے۔ اس کے رد میں جناب علامہ شہنشاہ صاحب جو شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب، تو وہ جو شہنشاہ ہے میں تو انہیں ذاکری کہتا ہوتا ہوں اپنی زبان میں، ان کی توہین نہیں کرتا، ان کا ایک پیار سے نام رکھا ہوا ہے علامہ ذاکری صاحب۔ تو علامہ شہنشاہ ذاکری صاحب نے اس کے اوپر ایک طویل ویڈیو بنائی ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھی دکھائی ہیں۔ دیکھیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ عمر فاروق نے جا کر وہ جو ہے اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا تھا۔ اب اس پر میں نے 2 ویڈیو بنائی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے شیعہ کی کتب تمام دکھائیں اور میں نے بتایا کہ شیعہ کے ہاں سب سے پہلے سلیم بن قیس العامری الہلالی نے اس روایت کو اپنی کتاب سلیم بن قیس یا الثقیفہ کے اندر اس کو نقل کیا اور تمام شیعہ اس پر متفق ہے کہ یہ مکذوبہ واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ جو شیعہ کے متعلق میں نے کلپ بنایا اور میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنک دونوں ویڈیو کے دے دوں گا، آپ انصاف کے ساتھ سن لیجیے اور دیکھ لیجیے۔ دوسری میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا کہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ واقعہ جو کوٹ کیا گیا اس کا معیار کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، میں نے اس میں ویڈیو بنا دی۔ آج پھر میں ذرا علامہ نقوی صاحب کو، علامہ ذاکری شہنشاہ صاحب کو جواب دیتے ہوئے میں مختصراً ان پہ نظر ڈالوں گا اور علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلا یہ کلپ آپ سنیں علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو وہ کتابیں دکھاتے ہیں جو شیعوں کی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت، موضوعہ، مکذوبہ اور جعلی روایت ہے جو انہوں نے کتابوں میں داخل کی۔ ہم نے کتابوں میں داخل نہیں کی، ہم نے برادران اہل سنت سے استفادہ کیا ہے اور یہ کتابیں ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے کہ شیعہ کی کتب میں موجود ہے اور اہل سنت کی کتب سے ہم نے لیا ہے۔ بھائی ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر یہ پہلے اصول ایک یاد رکھنے، ہمارے ہاں اہل سنت کی بلکہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ائمہ کا جو ہے اصول ہے کہ وہ اسماء اور رجال کی کتابیں لکھی ہیں اہل تشیع علماء نے بھی، تنقیح المکار اٹھا لیں، رجال ہلی اٹھا لیں، رجال نجاشی اٹھا لیں، دیگر کتب آپ اٹھائیں، تو شیعہ کے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ کسی روایت کو پرکھتے ہیں پہلے پھر قبول کرتے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ کسی کتاب میں کسی روایت کا آ جانا دلیل نہیں ہوتا، بلکہ کسی کتاب میں جب کوئی روایت آتی ہے ہم اس کی دلیل دیکھتے ہوتے ہیں، اس کی سند دیکھتے ہیں، آیا کہ اس کی سند ضعیف ہے، حسن ہے یا صحیح ہے۔ میری آلریڈی اس پر ایک اصول حدیث پر اور پورے میرے لیکچر آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ اہل سنت کتابوں میں تو آ گئی، لیکن وہ کس تناظر میں آئی اور اس کی سند کیا ہے، اس پہ میری آلریڈی پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو علامہ صاحب، علامہ ذاکری شہنشاہ نقوی صاحب
قبلہ ہمارے ہاں آپ ہمارا بڑا بھائی بھائی کہہ رہے تھے تو ہم بھی آپ کا ادب سے نام لیتے ہیں. قبلہ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ ہم کتابوں میں آ جانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی سند صحیح ہونا ہمارے لیے دلیل ہے. اچھا کہتے ہیں کہ بخاری میں پھر پہلا حوالہ جو علامہ صاحب نے دی وہ یہ کی کہ اثبات الوصیہ علامہ مسعودی کی کتاب جو اہل سنت ہے کتاب اثبات الوصیہ، جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے اثبات الوصیت. اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت وہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں. یہ کتاب جس کا متن آپ پر اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں. اسی طرح ذاکری صاحب اللہ کا واسطہ ہے، یہ ذاکروں کے ہاں ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ وہ جھوٹ اور تکیہ نوسی سے کام لیتے ہیں. یہ جھوٹ نہ بولے. انہوں نے کتاب دکھائی، اب یہ ذرا شروع کرتا ہوں یہاں سے میں بات کو. کتاب دکھائی انہوں نے اثبات الوصیہ علامہ مسعودی کی، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کون تھے؟ یہ جو ہے کون تھے جناب؟ یہ سنی عالم تھے جو 346 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور انہوں نے بروج الذہاب بھی لکھی اور اثبات الوصیہ بھی لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اما فاطمہ کا گھر جلایا گیا اور وہ ساری جو ہے نا وہ مکذوبہ واقعہ پیش کیا. میں تو مختصراً بیان کروں گا، میں نے تفصیلاً گفتگو میری آلریڈی آ چکی ہے اس پر، وہ آپ سے سن سکتے ہیں میرے کلپ پہلے ہی. اچھا سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ علامہ مسعودی شیعہ عالم تھا، سنی عالم نہ تھا. اب آپ کسی کو اٹھا کے ہمارے اوپر تھوپ دیں گے. اب عوام کے پاس یہ کتابیں ہیں نہیں، عوام نے سن لیا، عوام کو علم نہیں کہ مسعودی تھا کون ہے. علی بن حسین المسعودی یہ کون تھا؟ اس کا پورا معاملہ میں آپ کو شیعہ عالموں کی کتابوں سے ہی دکھاؤں گا. اب میں کہوں گا قبلہ یہ آپ کی کتابیں ہیں، آپ ہماری کتابیں دکھا رہے تھے، اپنی کتابوں کو پہلے دیکھیں اور الزام تلاشی نہ کریں. اور آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ یہ علمی خیانت کر رہے ہیں طاہر قادری صاحب. میں کہتا ہوں علمی خیانت آپ کر رہی ہیں، یا آپ کو علم ہے ہی نہیں، اور آپ تو عبارتیں پڑھتے ہو یہ بھی جھجکا رہے تھے. آپ کو تو ابھی عبارت پڑھنے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ نہیں آتی. اب یہ دیکھیں آپ، علی بن حسین المسعودی شیعہ عالم تھا. اپنی پہلی کتاب شیعوں کی بحر علوم جلد نمبر 4، اور شیعہ رجال لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کانا شیعی و متزلہ ہی، فرمایا یہ شیعہ بھی تھا یہ متزلی بھی تھا. کون لکھ رہا ہے؟ بحر علوم شیعہ کی معتبر کتاب. اس کے علاوہ خلاصۃ الاقوال کے اندر دیکھیں آپ، خلاصۃ الاقوال شیعہ کی معتبر کتاب، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ عالم تھا. علامہ ہلی نے رجال ہلی کے اندر اس کی تصریح کرتے ہوئے کہا کہ علی بن حسین المسعودی ایک شیعہ عالم تھا، ٹھیک ہے، جو 346 ہجری اس کی وفات ہے. اور رجال نجاشی کھولے، علامہ نجاشی نے کہا کہ یہ ایک شیعہ عالم تھا. علامہ داؤد نے جو ہے رجال داؤد ہل کے اندر کہا کہ علامہ داؤد ہلی نے کہا کہ یہ ایک شیعہ عالم تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے علاوہ العامل والعمل، اس کتاب کے اندر شیعہ کے معتبر علماء نے لکھا کہ شیعہ ہمارے جو ہے جدید اور ہمارے بہترین علماء میں سے علی بن حسین المسعودی ہیں. اور اگلی بات آپ سنیں کہ مسعودی کی عقائد پر جو انہوں نے کتاب لکھی شیعہ کے دفاع میں، ذرا وہ کتابیں دیکھیں. اسی کتاب کے اندر رجال ہلی کے اندر، رجال نجاشی کے اندر، رجال داؤد ہلی کے اندر، العامل کے اندر، اور دیگر خلاصۃ الاقوال شیعہ کی معتبر کتابوں میں علامہ مسعودی کی کتابوں کی فہرست بیان کی گئی ہے. اور لکھتے ہیں کتاب الصفا فی الامامہ، یہ کتاب لکھی پہلی جو امامت کے مسئلے میں لکھی ہے. یہ شیعہ کے عین عقائد ہیں، یہ کہ علامہ مسعودی کی کتاب. اگلی کتاب الہدایہ فی تحقیق الولایہ، الہدایہ فی تحقیق الولایہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے اوپر لکھی گئی کتاب جو شیعہ کے معتبر عقائد میں سے ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ چوتھی کتاب، تیسری کتاب، کتاب الوصیہ علی ابن ابی طالب،
حضرت علی کی وصیت کے متعلق، وصی ہونے کے متعلق پوری کتاب لکھی علامہ مسعودی نے. یہ کہتے سنی عالم ہے بھائی، کم سے کم یہ دھوکہ نہ دیں. علامہ عاملی نے العمل العامل کے اندر، اسماعیل پاشا الہدار عارفین کے اندر، کتاب طلائع المقال کے اندر، ذریعہ علی تصنیف الشیعہ علامہ طحرانی نے پوری جو ہے ذریعہ علی تصنیف الشیعہ کتاب لکھی، شیعہ کے تصنیفوں کا ذکر اور شیعہ علماء کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے. علامہ طحرانی لکھتی ہیں علامہ مسعودی بہت بڑے شیعہ عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی الوصیہ علی ابی بن ابی طالب. تو بھائی یہ سنی کہاں سے ہو گئے؟ کم سے کم اس طرح جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ نہ دیں. تو اسی طرح علامہ جو ہے یہ تو شیعہ کی بے شمار علماء نے اس کا رد کیا ہے. اور آگے چلیں تو اہل سنت کے علماء کا بھی یہ عقیدہ ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ رافضی تھے علامہ مسعودی. ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان کے اندر کہا، یہ لسان المیزان کے حوالے دیے ہیں شرشاد زاکری نے، آگے جا کے دکھاؤں گا کہ کتنے بڑے جھوٹ اور خیانت سے کام لیا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی لسان المیزان میں کہتے ہیں انک لشیعا ومعتزلا، کہ یہ بہت بڑا شیعہ اور معتزلی تھا مسعودی. بھائی سنی کہاں سے ہو گیا؟ اچھا، علامہ زیبی نے سیر الاعلام نبلاء کے اندر کہا کہ یہ شیعہ اور معتزلہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب والا حقیقت کس چیز کی؟ یہ کس کی حقیقت ہے؟ یہ ہے حقیقت علامہ مسعودی کی. تو یہ پہلا جواب میں نے دے دیا کہ یہ خیانت سے کام لیا گیا. علامہ مسعودی سنی تھا ہی نہیں، وہ شیعہ تھے. اگلی چیز کہ دوسری کتاب پیش کی تاریخ یعقوبی. تاریخ یعقوبی کی جو سند ہے وہ تاریخ بغداد والی ہے علامہ طبری کی. میں نے آلریڈی پہلا کلپ اس پہ لوڈ کر دیا اور اس کے راویوں پر میں نے جرح اور تعدیل سے پوری گفتگو الحمدللہ کر دی ہے. اچھا، اگلی تیسری کتاب پیش کی کنز العمال کے اندر. میں نے اس پر کنز العمال جو ہے اس کے تاریخ کبیر امام بخاری کی اور دیگر الاشراف والانصاب علامہ بلازری کی میں نے اس پر آلریڈی کلپ اپلوڈ کر دیا ہے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں. میں نے بتا دیا ہے کہ جناب یہ کنز العمال کے اندر جو روایت ہے اس کا کیا جو ہے وہ حکم ہے. جب کوئی واقعہ التشیع کے ہاں ہو یا رسوت کی ہاں ہو، وہ کہیں گھڑا جائے یا کہیں پیش کیا جائے، اس کی سند موجود ہو چاہے وہ جھوٹی سند ہو، تو محدثین یہ کرتے ہوتے ہیں کہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں. بعد میں لوگ اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ سند ضعیف سے ہے یا ضعیف سے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. تو آؤ چلتے ہیں ذرا اہل سنت کی کتابوں کی طرف. یہ واقعہ کہاں کا موجود ہے؟ اہل سنت کی بے شمار کتب کے اندر موجود ہے. میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے کتاب تاریخ کبیر جناب امام بخاری کی. امام بخاری کتاب تاریخ کبیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 787. اور دوسری جو اس کی بات ہے وہ ہے علامہ بلازری نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہ علامہ بلازری کی کتاب ہے میرے سامنے، انصاب الاشراف. یہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے علامہ بلازری کی، علامہ احمد بن یحییٰ امام بلازری، آپ نے اس کو اپنی کتاب کے جز نمبر 1 جلد نمبر 586 پہ ذکر کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بلازری کہتے ہیں ان سلمۃ بن محارب، کہ میں نے سلمہ بن محارب سے سنا. وہ آگے کہتے ہیں ہم نے سلمان التیمی سے سنا، سلمان تیمی. وہ کہتے ہیں سلمہ بن محارب کہتے ہیں میں نے سلمان التیمی سے سنا. اور وہ آگے ابن عون کا نام لیتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ جو ہے کہ ابو بکر نے بھیجا عمر فاروق کو، اور پھر آگے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور عمر فاروق نے دھمکی دی. ان روایات کے اندر دھمکی کا ذکر ہے. اہل سنت کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں ان میں گھر جلانے کا ذکر نہیں ہے، دھمکی کا ذکر ہے کہ میں گھر جلا دوں گا. تو اس گھر جلانے والی جو پہلی دھمکی اہل سنت کی کتاب میں ملتی ہے وہ انصاب الاشرف علامہ بلازری نے اس کو روایت کیا. اب ذرا غور کریں کہ اس کی 2-3 سندیں ہیں. پہلی سند ہے ان
بلاذری کہتے ہیں المدینی عن مسلم بن محارب عن سلمان تیمی، اور اسی کتاب کے اندر دوسری سند کے ساتھ امام بلاذری کہتے ہیں کہ روایت میں نے سنی المدینی عن مسلم بن محارب عن ابن اور عن بلاذری، جو میں نے ابھی پڑھی ہے. تو یہ دونوں سندیں موجود ہیں. المدینی شیخ ہیں بلاذری کے. مدینی کے جو استاد تھے نا بلاذری کے، بلاذری کے جو استاد تھے وہ المدینی تھے. جس طرح وہ ابن حبان بن ابی عیاش جو کہتا ہے نا کہ میں شاگرد ہوں سلیم بن قیس کا، اسی طرح یہ شاگرد ہے بلاذری المدینی کے. تو المدینی نے ان کو بات بتائی اور بلاذری نے نقل کی. تو اس کا مرکزی جو راوی ہے مسلم بن محارب ہے، اس کے درمیان میں راوی ہے مسلم بن محارب. اب بابا جی تو کہہ رہے تھے جی وہ فلانا بڑا بشیر بن فلان جو ہے وہ راوی جو ہے وہ آگے اس پہ میں بات کرتا ہوں، ان کو علماء نے کہا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہے. بھائی یہاں پر اس سند کے اندر بھی جو ہے مدینی کو جو ہے وہ ثقہ کہتے ہیں لوگ، لیکن ساری ایک بندے کو نہیں دیکھا جائے گا، ساری سند کو دیکھا جائے گا نا. تو اس سند میں مسلم بن محارب ہے جو کہ مرکزی راوی ہے. اور کتب فن رجال میں کھلی بات کر رہا ہوں، جس کو شوق ہو جا کے تحقیق کر لے. کتب فن رجال میں ثقہ راویوں میں اس کا نام ہی نہیں ملتا. جو ثقہ راوی ہیں سچے راویوں میں، معتبر راویوں میں اس کا نام ہی نہیں ملتا. اور اس کا نام ادب کی کتابوں میں ملتا ہے. مسلم بن محارب کا نام، مسلمہ بن محارب کا نام ادب کی کتابوں میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا. اور یہ مجہول راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات، سند کا پہلا جواب. ان دونوں اسناد میں ابن عون سے ہو یا ابن جو ہے سلیمان التیمی سے ہو، دونوں کے اندر مسلمہ بن محارب روایت کرتے ہیں ان سے، دونوں سے یہ ثقہ راوی نہیں ہے، لہذا یہ روایت اپنی منقطع روایت ہے. اور دوسری بات سنیں وہ کیسے. بلاذری پیدا ہوا 180 ہجری میں، جس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ سن کے لکھا اپنے استاد مدینی سے. وہ پیدا ہوا 180 میں اور وفات ہوئی 279 ہجری میں. اور سلمان التیمی کی ولادت ہوئی 73 ہجری میں اور وفات ہوئی 143 ہجری میں. اور علامہ بلاذری کی اور علامہ سلمان تیمی کے درمیان میں 37 سال کا فرق ہے. یعنی 37 سال بعد بلاذری پیدا ہوا علامہ امام التیمی کے بعد. لہذا یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت منقطع ہے. علامہ بلاذری نے نہ امام التیمی سے سنا نہ ان کے پاس بیٹھے. لہذا جس بندے کے پاس ایک بندہ جو ہے ایک بندے کے گزر جانے سے 37 سال بعد ایک شخص جو پیدا ہو رہا ہے، کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ جی فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے؟ درمیان میں کس نے ان کو بتایا کیا ہوا کیا ہوا؟ 37 سال کا فرق. لہذا یہ روایت علوم حدیث کے اعتبار سے منقطع روایت ہے، اور منقطع روایت جھوٹی ہوتی ہے، مکذوب ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے. اور سلمان التیمی پیدا ہوا 73 ہجری میں. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب یہ واقعہ بتایا جاتا ہے نا، یہ جھوٹا واقعہ کہ عمر فاروق نے گھر چلایا، یہ سن 11 ہجری کا ہے. جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی نا، یہ اس سال کا واقعہ ہے، اور ابو بکر کی بیعت 11 ہجری کو ہوئی. لہذا سن 11 ہجری میں واقعہ پیش آیا اور سلمان التیمی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. درمیان میں 73 سال بلکہ کئی سالوں کا فرق، 53 سال کا فرق، اور درمیان میں کوئی سند ہی نہیں ہے. یہ سخت سند، منتقی اور ضعیف سند ہے، موضوع. پتہ نہیں کس نے بیان کیا. 73 سال یہ واقعہ کون آگے چلاتا رہا، کسی کا نام ہی نہیں ہے. 73 سال کے بعد سن 11 ہجری میں واقعہ ہوا اور سن 73 ہجری میں پیدا ہوا سلمان تیمی. پھر پیدا تو ہوتے ہی تو بیان نہیں کر دیا نا، پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر کسی سے سنا تو پھر آگے بیان کیا. لہذا صرف 73 سال نہیں بنتے، 100 سال سے ادھر واقعہ بنتا ہے. 100 سال تقریباً یہ بعد میں واقعہ کسی نے پیش کیا، پہلے کسی نے بیان نہیں کیا یہ واقعہ کدھر سے ہوا کیا ہوا.
لہذا یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے دور کے بعد 100 سال کے بعد ابن سلمہ ابن تیمی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو کہ پتہ ہی نہیں ان کا پتہ ان کے کیسے سنا ہے انہوں نے۔ پھر یہ واقعہ تاریخ طبری میں اندر موجود ہے، کنز العمال کے اندر موجود ہے، اور جو ہے علامہ زیبی نے بھی اس کے مطلب بات کی، دیگر جو ہے نا کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ہاں مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ پیش کر رہے تھے جناب بابا جی صاحب، تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں مختلف حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، خبر واحد ہے، کسی اور راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، روایت شاذ ہے، اور روایت شاذ ضعیف روایت کی قسم میں سے ہوتی ہے، اور اسے موضوع اور منگڑت قرار دیتے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ مرسل روایت ہے، توجہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے جو کہ وہ نام لے رہے تھے بابا جی صاحب، اس کے اوپر ایک راوی ہے ابن حمید الرازی، اور آپ حیران ہوں گے کتنی جھوٹ کا پلندہ۔ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، حدثنا حمید ابن حمید، کتنا بڑا دھوکہ ہے نا یہ، راوی نے ابن حمید لکھ دیا، یہ ابن حمید کہتے ہیں۔ یار یہ ابن حمید تو اب نام سرچ کرو تو ہزاروں نکل آتی ہیں، کوئی سکہ بھی ہوئی ہے، کوئی جھوٹے بھی ہوئی ہے۔ پورا نام بتاؤ نا، پورا نام اس بندے کا کیا ہے؟ میں ساری رات لگا رہا اور میں نے سرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ ابن حمید جو ہے، حدثنا ابن حمید، جس کا نام محمد بن حمید الرازی ہے۔ کون؟ محمد بن حمید الرازی۔ اور یہ چال ہے کہ ابن حمید کہہ کے بات آگے چلا دیتے ہیں کہ ابن حمید نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ بھائی ابن حمید پہلے چیک تو کرو، ابن حمید کون ہے؟ آپ شیعوں کی کتابوں میں دیکھو، اسم و رجال کتابوں میں، اور تہذیب الکمال علامہ مزی کی کتاب دیکھو، صفحہ 204 سے صفحہ 207 تک، کہتے ہیں محمد بن ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد عن کلیب، یہ سند ہے اس کی۔ کہتے ہیں اس میں ابن حمید جو ہے یہ محمد بن حمید رازی ہے، جو کہ کذاب تھا، اور اس کی روایات موضوع اور منکرت ہوتی ہیں۔ تو جب راوی حمید ہی کذاب ہے تو آگے بشیر جو وہ کہتے بابا جی کہتے سکر راوی ہے، ان کی بات بعد میں آئے گی، جس نے یہ روایت کیا ہے اور کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کو تو دیکھو۔ طبری نے یہ واقعہ لیا ابن حمید سے، اور ابن حمید کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اور چوتھی سند جو پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں ابن جرانہ نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ بھائی زید بن اسلم تو جو راوی ہیں ہم اس کو معتبر مانتے ہیں، لیکن یہ ابن جرانہ کہتے ہیں میں نے زید بن اسلم سے سنا۔ اب تشریح کتابیں آپ اٹھاؤ، فن رجال کی جتنی کتابیں بھی ہیں دیکھیں آپ، تمام ابن جرانہ کے متعلق جو ہے شک میں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے ابن جرانہ جو ہے یہ نام اس پہ اتفاق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ابن جیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خنزانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خنزابہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن غزابہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خیرانہ تھا، کوئی کہتا ہے ابن خردانہ تھا، خردانہ تھا، اور اتنا مجہول شخص ہے یہ ابن خنزابہ یا ابن جیرانہ، اس کا نام ہی نہیں ملتا، نہ ابن جیرانہ کی کوئی کتاب ملتی ہے، نہ اس کا کوئی نام ملتا ہے۔ لہذا اہل تشریح سے گزارش ہے کہ اس کو مجھے پہلے بتائیں کہ یہ کون ہے، پھر اس پہ بات کریں گے بعد میں۔ یہ نام ہی نہیں ملتا بھائی، کہاں سے آیا یہ؟ چوتھی سند یہ ہے، تو یہ بھی مجہول ہے، ختم ہے۔ ابن جرانہ کے بارے میں کسی کو علم ہے مجھے بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یعقوبی کا حوالہ دیا، اور تیسرا حوالہ کنز العمال کا دیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا، اور چوتھا حوالہ ابن ابی شیبہ کا دیا تو میں نے وہ پہلے جو کلپ ہے سنت کے کتابوں میں اس واقعے کا ہونا، اس میں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ معجم الکبیر الطبرانی اس کی روایت پیش کی اور کہا کیا کہ حضرت عمر کو افسوس تھا، ابو بکر کو افسوس تھا مرتے دم کہ کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے۔ ان میں سے ایک کام یہ، وہ کہتے تھے کاش میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں گھسنے کا کام نہ کیا ہوتا۔ ابو بکر کو یہ افسوس رہا۔ تو یہ جناب علامہ شنشاہ نقوی ذاکری نے یہ پیش کیا، تو میں یہ کہتا ہوں علامہ ذاکری صاحب کہ بلا آپ نے خیالات سے کام لیا ہے۔ یہ المعجم الکبیر کی جو روایت ہے میزان اور اعتدال سے بھی آپ نے دکھائی ہے،
لسان العرب سے بھی آپ نے یہ عبارت دکھائی ہے، لہذا وہ اس میں آگے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کا جواب دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو جواب آ جائے گا کہ اس کتاب کے اندر آپ نے کتنی بڑی خیانت دی ہے۔ تو المجد الکبیر کا حوالہ میں آگے جا کے دیتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ چھٹا والا ابن قتیبہ کا دیا الامامہ والسیاسہ، پیش کر رہا ہوں، وہ ہے الامامۃ والسیاست، یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ عرصے پہلے کی گھڑی ہوئی روایت، یہ 276 ہجری کے متوفہ ہیں، یہ 276 ہجری یعنی تقریباً 1100 سال پرانے اہل سنت کے عالم ہیں جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے۔ یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ بعد میں شامل نہیں کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ الامامہ والسیاسہ، جناب والا امام ابن قتیبہ کا اس نے حوالہ دیا، تو میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں کہ قتیبہ کی کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے جناب الامامہ والسیاسہ، یہ کتاب ابن قتیبہ کی ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے کہہ دیا؟ شیعہ کے رد میں بات کرتی ہے اچانک کہہ دیا نہیں ہے بھائی، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم دلائل دیں گے۔ ابن قتیبہ کی کتاب ہے ہی نہیں، اس پر میں آپ کو ایسے دلائل دوں گا کہ علامہ ظاہری صاحب کا جواب دے دیں، انشاءاللہ میں جو ہے علامہ ظاہری صاحب کی لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا دیکھتے ہیں ذرا، اس کا ریسرچ کرتے ہیں، آپریشن کرتا ہوں میں۔ تمام کتب کی فہرستیں تیار ہوئی ہیں، آج تک جو بھی کتب لکھی گئی ہیں، جس امام نے لکھی ہیں، ان کی فہرستیں تیار ہوئی ہیں۔ اس فن کے امام گزرے ہیں لوگ، کچھ امام ایسے گزرے جن کا کام یہ تھا کہ وہ جو علماء نے کیا کیا کس سن میں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ یہ شیعہ کے ہاں بھی علماء گزرے اور سنیوں کے ہاں بھی گزرے، اور اس پر اتفاق ہے۔ اب سب سے بڑی کتاب جو فہرست لکھی گئی، یہ محقق گزرے جنہوں نے ہر امام کے نام اور ان کی کتابوں کی فہرست لکھی ہیں، اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس فن کے سب سے بڑے امام گزرے جو شیعہ اور سنی علماء دونوں اس کی فہرست کو لیتے ہیں۔ جناب وہ کون تھے؟ ابن ندیم، فہرست ابن ندیم کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور ابن ندیم اس فن کے بڑے بڑے امام گزرے، انہوں نے پوری فہرست کے نام سے کتاب لکھی جس میں ہر امام کا نام بھی لکھا اور اس کی کتابوں کے نام بھی لکھے۔ اور ابن ندیم امام ابن قتیبہ کے زمانے کے امام گزرے، لہذا انہوں نے اس زمانے سے پہلے کی اور اس وقت کے تمام کتب کی فہرست کو لکھا ہے۔ تو یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ 215 پہ امام ابن قتیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی فن کے ایک اور امام زکری الاعلام کتاب لکھی، فہرست الاعلام کے نام سے مشہور، انہوں نے اپنی جلد نمبر 1 صفحہ 156 پر یہ پوری امام ابن قتیبہ کی جو ہے فہرست ڈاؤن کی ہے، اور اس پر جو ہے انہوں نے بات کی ہے، اور نہ امام ابن ندیم کی فہرست میں اور نہ ابن جو ہے زکری کی فہرست میں الاعلام میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی فہرست جدید ہو یا قدیم ہو، قتیبہ کی فہرست میں امام ابن قتیبہ کے نام کے نیچے کسی نے بھی السیاسہ والامامہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ آج تک پہلے 5 سال کی صدی تک ابن قتیبہ سے لے کر، اور ابن قتیبہ گزرے 270 ہجری میں، 270 ہجری میں، یہ دوسری صدی ہجری کا ذکر ہے امام ابن قتیبہ کا، تو دوسری صدی ہجری سے لے کر 5ویں صدی ہجری تک جو اتنے بھی امام گزرے ہیں، سارے ائمہ نے اپنی کتابوں میں پچھلے گزری ائمہ کی کتابوں کے ریفرنس کوٹ کیے ہیں۔ امام ابن قتیبہ کی کتابوں کے ریفرنس ہر امام نے اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کیے، لیکن کسی کتاب کے اندر بھی ابن قتیبہ کی السیاسہ والامامہ کا کسی امام نے ریفرنس کوٹ ہی نہیں کیا۔ گویا 500 سن ہجری سے پہلے ابن قتیبہ کی السیاسہ والامامہ کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں۔ اگر ذکر ہوتا تو امام میں کوئی ائمہ بھی اس کا کوئی بھی ریفرنس اپنی کتاب کے اندر کوٹ کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لہذا یہ ایک اور خاص جدید بات۔ اب دوسری بات جو خاص بات ہے اسی السیاسہ والامامہ کے اندر جو واقعات اور جو عقیدہ پیش کیا گیا اور صحابہ کرام کی تذلیل اور تنقیص کی گئی اور کردار کشی کی گئی، تو خدا کی قسم اس کتاب کا عقیدہ ایک طرف اور ابن قتیبہ کی ساری کتابوں کا عقیدہ دوسری طرف۔ ابن قتیبہ کی یہ کتاب ساری ان کتابوں کے برعکس ہے، اور وہ کتابیں اس کتاب کی برعکس ہیں، بالکل الٹ ہیں۔ یا تو وہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں یا پھر یہ کتاب ساری جھوٹی ہے۔
اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا. اس کتاب کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ جو اس بات کی شاہد ہے کہ یہ محقق ابن قتیبہ کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. آگے چلیں گے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں. اس جو ہے صفحہ 25 پر اور 200 پر. اچھا، اب اسی کتاب کے اندر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے بارے میں 25 صفات پر بات کی گئی اور 200 صفات اسی کتاب الثلاثہ والامامات میں 200 صفات صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کی تنقیص کے لیے لکھے گئے. ابن قتیبہ کا ایسا عقیدہ تھا؟ اگر تھا تو میں دوسری کتابیں دکھاتا ہوں ابن قتیبہ کی. اچھا، اسی طرح اسی کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ 267 لکھا ہوا ہے کہ سعید بن ابو خیر مصر میں جا کر کے، یعنی قتیبہ یہ کہتے ہیں اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ 267 پر لکھتے ہیں کہ قتیبہ کہتے ہیں السیاسہ والامامہ میں کہتے ہیں میں گیا مصر میں اور میں نے جا کے سعید بن ابو خیر مصری سے میں نے سماع کیا اس روایت کو. ایک روایت پیش کر رہے ہیں کہ میں مصر گیا اور میں نے جا کے سماع کیا. کس سے؟ ابو خیر سے. اور مصر میں جا کے سماع کیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے میں چیلنج کرتا ہوں ظفری صاحب کو کہ وہ کسی بھی کتاب سے پیش کریں کہ ساری زندگی قتیبہ اپنی زندگی میں مصر گئے ہی نہیں. جو بندہ مصر گیا ہی نہیں کبھی، اس نے مصر جا کے ابو خیر سے سماع کیسے کر لیا؟ اسی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. لہذا اس کتاب کے اندر ابن قتیبہ اپنے اوپر جھوٹ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا محقق اپنے اوپر جھوٹ لکھ سکتا ہے؟ اور اسی کتاب کا آگے دیکھیں، روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور روایت لی دمشق جا کر. میں دمشق گیا اور دمشق جا کر فلاں بندے سے میں نے روایت لی. ابن قتیبہ کہتے ہیں تو ابن قتیبہ ساری زندگی دمشق گئے ہی نہیں. ساری کتابیں اٹھا کے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابن قتیبہ مصر کے صرف ایک شہر میں گئے، اس کے علاوہ یہ نہ دمشق میں گئے نہ مصر میں گئے. بغداد کے صرف ایک شہر میں گئے ہیں، اس کے علاوہ کسی شہر میں نہیں گئے. تو لہذا نہ دمشق گئے نہ مصر گئے. یہ اس کتاب کے اندر اتنی بڑی غلطی ہو جانا کہ جو ہے ایک وہ جو راوی ہے جس نے جھوٹی کتاب یہ کھڑی ہے ابن قتیبہ کے ساتھ منسوب کی ہے، وہ جس بندے نے کیا وہ بہت بڑا کوئی جھوٹ رافضی تھا جس نے اتنی بڑی غلطی کی کہ قتیبہ سارے بھی گئے نہیں مصر میں اور انہوں نے کہا کہ میں نے مصر جا کے سنا. لہذا یہ سب سے پہلا جھوٹ اس کتاب کے اندر موجود ہے. 270 ہجری سے لے کر 500 ہجری تک کسی محقق نے اس کتاب کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا کہ السیاسہ والامامہ جو کتاب ہے یہ جناب قتیبہ کی ہے. پھر کہتے ہیں ابو بکر محمد بن ابی نے پوری کتاب لکھی ہے کہ اس عنوان پر کہ قتیبہ کی کتاب السیاسہ والامامہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیگر کتنی کتابیں پیش کر سکتا ہوں جو لکھی گئی ہیں اس عنوان پہ کہ قتیبہ کی السیاسہ والامامہ کتاب نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور اسی کتاب میں دیکھیں آپ السیاسہ والامامہ کے صفحہ 218 پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ابو العباس ایک شخص تھا اور ایک اور شخص تھا ایک ابو صفا، یعنی دو لوگوں کا کریکٹر پیش کیا گیا. ایک ابو عباس تھا اور دوسرا ابن صفا تھا. یہ دو شخص تھے اور ان میں اختلاف ہوا. تو اب حیران کن بات یہ ہے کیا ابن قتیبہ اتنا جاہل انسان تھا کہ اس کو علم نہیں جو ابن قتیبہ ساری زندگی بنو عباس کے اندر گزاری ہے اور بنو عباس کے متعلق لکھتا رہا ہے اور دور بھی وہ بنی عباس کا ہے. تو مجھے بتائیں بنی عباس کا دور اور ابو عباس اور ابن صفا کے بارے میں علم نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ اس کتاب السیاسہ والامامہ میں لکھا ہوا ہے کہ ابو عباس اور شخص تھا اور ابو صفا اور شخص تھا. حقیقت کیا ہے؟ یہی قتیبہ اپنی کتاب المعارف کے صفحہ 84 لکھتے ہیں ابو عباس الصفا ایک شخص تھا اور حقیقت بھی یہی ہے. ابو عباس الصفا ایک شخص کا ہی نام ہے. ابو عباس الصفا ایک شخص کا ہی نام ہے، جبکہ السیاسہ والامامہ میں لکھا ہوا ہے الصفا اور تھا اور ابو عباس اور تھا. اب مجھے آپ بتائیں کہ اتنی بڑی غلطی کہ ایک کتاب المعارف میں قتیبہ لکھ رہے ہیں کہ وہ ابو العباس الصفا ایک شخص تھا اور حقیقت بھی یہی ہے اور ساری زندگی بنو عباس کے متعلق لکھتے رہے ہیں
قتیبہ، تو یقیناً قتیبہ اس بات کے واقف تھے، جاہل نہیں تھے اس بات سے، لیکن اتنی بڑی غلطی کے سیاست امامہ میں لکھ دیا کہ ابو العباس اور تھا اور صفا اور تھا۔ گویا یہ بھی اس بات کی اتنی بڑی غلطی ہونا معلوم ہے کہ یہ قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ اسی کتاب السیاسہ والامامہ کی 267 صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ مہدی نے ہارون رشید کو خلافت سونپ دی۔ یار اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ خلیفہ مہدی جو تھا اسے اپنے بیٹے اب جو ہے ہارون رشید کو خلافت سونپ دی، ان کو جانشینی بنا دیا۔ کتنا بڑا یہ محالکہ ابن قتیبہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ اب المعارف کے اندر ابن قتیبہ لکھتے ہیں اصل بات، الموسوی الحادی کو اپنا جنشین امام جناب مہدی نے بنایا تھا، ہارون رشید کو نہیں بنایا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو جو بات اصل قتیبہ کی کتاب معارف میں موجود ہے اس کے بالکل برعکس السیاسہ والامامہ میں اس نے کیسے لکھ دی؟ یعنی ایک شخص ایک کتاب میں اور دوسری میں اور کیسے لکھ سکتا ہے؟ ایک عقلی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی مکذوبہ کتاب ہے سیاسہ والامامہ۔ کئی کتابیں سے میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب قتیبہ عن ابو لیلہ قاضی کوفہ، اب وہ کہتے ہیں میں نے سنا، قتیبہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو لیلہ سے جو قاضی کوفہ تھے، اور 148 ہجری میں قاضی کوفہ ابو لیلہ وفات پا جاتے ہیں، اور قتیبہ 65 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے امام سے بتائیں، ایک شخص سے قتیبہ کہتے ہیں میں نے سنا، اور وہ 148 ہجری میں وفات پا جاتا ہے۔ قتیبہ 65 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اس سے ابو لیلہ سے سن کیسے لیا؟ اتنی بڑی السیاسہ والامامہ کے اندر غلطیاں ہے، آپ دیکھیں۔ ایک شخص سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، وہ شخص آپ کے پیدا ہونے سے 65 سال پہلے فوت ہو جاتا ہے، السیاسہ والامامہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مغالطہ، قتیبہ اتنا بڑا جھوٹ اپنی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ پھر فتح اندرس کا واقعہ، براہ راست قتیبہ کہتے ہیں میں نے ایک خاتون سے سماع کیا۔ اسی کتاب السیاسہ والامامہ میں موجود ہے کہ فتح اندرس کا جو واقعہ ہے، فتح اندرس کہتے ہیں فتح اندرس جب ہوا اس کا واقعہ میں نے ایک بڑھیا سے براہ راست سماع کیا، قتیبہ کہتے ہیں۔ حالانکہ فتح اندرس کا جو سماع قتیبہ کی پیدائش سے 120 سال پہلے اندرس فتح ہوا ہے، ابھی قتیبہ پیدا ہی نہیں ہوا، 120 سال پہلے جو ہے سماع ہوا۔ تو مجھے خود بتائیں، قتیبہ پیدا ہو رہا ہے 120 سال بعد، اندرس فتح ہو رہا ہے 120 سال پہلے۔ ایسی کون سی بڑھیا تھی جو 200 سال زندہ رہی اور قتیبہ کو جوانی میں آ کر اس نے واقعہ براہ راست، بھائی براہ راست کیسے سماع ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ 150 سال پہلے ہو رہا ہے اور 150 سال بعد کتاب لکھی جا رہی ہے۔ السیاسہ والامامہ، مجھے وہاں سے بتائیں اس کا براہ راست واقعہ کیسے سن لیا؟ جھوٹ پر مبنی کتاب ہے یہ، اور جھوٹ کا پرندہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ براکش کے کئی واقعات یہاں موجود ہیں، میں کوٹ نہیں کر رہا، میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کتاب السیاسہ والامامہ امام قتیبہ کی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ کتاب قتیبہ کی ثابت کر دیں یہ جناب شہنشاہ ذاکری صاحب، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہ بھی اہل سنت پر دوسرا بھی جھوٹ۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بات پیش کی گئی، وہ کیا کہ ازالت الخفا کے در شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، الاستیاب معرفت صاحب ابن حجر نے، فرید السبتین علامہ خراسانی نے، اور تاریخ تبری کے اندر زیاد بن کلیب کی روایت، اور اس کے علاوہ یہ جو 5 سال آگے بڑھ دی ہیں سب کا جواب میں نے یہ بتا دیا کہ یہ روایات مکذوبہ ہیں، اور ان کے اوپر جرح و تعدیل سے میری گفتگو آلریڈی پہلی ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ اب آ گیا ایک اور 10واں حوالہ جو انہوں نے پیش کیا، وہ ہے میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو السیاسہ والامامہ ہے یہ قتیبہ کی کتاب ہے ہی نہیں، اور اس پہ کئی کتابیں اور لکھی۔ محب الدین تبری نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ یہ قتیبہ کتاب السیاسہ والامامہ نہیں ہے۔ سیرت عکاشہ کے اندر بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن سیلان نے بھی کتاب لکھی، عبد الحمید نے بھی اس پہ لکھا، سید احمد سکر نے بھی لکھا، تعمیل مشکل القرآن کے اندر ہی موجود ہے، علامہ جدی نے بھی کہا، اور فروق العمارہ کے اندر ہی موجود ہے،
درجنوں حضرات کی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ یہ السیاسہ والامامہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا اگلا وہ جو میں پیش کر رہا تھا کہ اگلا اعتراض کیا ہے، آپ دیکھیں اعتراض نمبر 10، 11 اور 12۔ 10 نمبر اعتراض میزان اور اعتدال علامہ ذہبی کی، اس کے اندر وہ واقعہ اور لفظ موجود ہیں کہ جناب عمر فاروق کہتے تھے کہ مجھے افسوس رہا 3 کام میں نے نہ کیے ہوتے کاش، کہ ایک وہ کام کہ مفادات گھر میں گھس کر گھر جلانے والا اور دوسرا معاملہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کتاب دکھا رہا ہوں میزان الاعتدال۔ میزان الاعتدال یہ کتاب ہے جو برادران سنت کی کتاب ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ذہبی ہیں۔ ذہبی صفحہ نمبر 109 کے اوپر وہی اقرار جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے دکھا رہا ہوں۔ یہ لسان المیزان فی اسماء الرجال، اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 189 189 صفحہ نمبر پر، اور یہ بھی تقریباً کہہ لیجئے کہ 100-150 سال پرانی لکھی گئی کتاب متوفہ ہے۔ اور دوسری چیز میزان الاعتدال کے اندر بھی یہ سارا واقعہ کہ عمر فاروق نے مفادات کے صدر کو کیا اور سارا کچھ کہانی جو بھی ہے، اور منل والنہار کے اندر علامہ شہرستانی نے بھی سیم یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب حقیقت دیکھیں ذرا ناظرین، میزان الاعتدال اور لسان اور میزان یہ دونوں فن رجال پر لکھی کتابیں ہیں، یہ واقعات کی عقائد کتابیں نہیں ہیں، اسماء الرجال کتابیں ہیں۔ اور یہ جو واقعہ لائے ہیں امام ذہبی کی پہلے دیکھتے ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ قذاب اور قسم کا راوی ہے، اس ذہبی کی جلد نمبر 4 صفحہ 108 پر کہتے ہیں کہ الوان بن داؤد بجبی یہ وہ وید راوی ہے، یہ جو روایت ہے نا، جتنی بھی روایات ہیں، میں نے پہلے بھی وہ ویڈیو ڈال دی ہے، اور یہاں بتا دوں کہ یہ الوان بن داؤد بجبی یہ ساری مکذوبہ یہ روایت جو کہانیاں ہیں جس کتاب میں بھی آئی ہے، مرکزی راوی یہی ہے۔ یہ ساری روایات من گھڑت موضوع اس راوی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اب اس راوی پر بات کرتے ہوئے میزان اور اعتدال کے اندر علامہ ذہبی لکھتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 108 پہ، کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ منکر الحدیث ہے، اور اس نے کئی حدیثیں گھڑی ہیں، کئی جھوٹے روایات گھڑی ہیں، اور جو جھوٹے مکذوبہ واقعے الوان بن داؤد بجبی نے گھڑے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور گھسے اور جا کر کے انہوں نے جو ہے صدقوب کیا اور گھر کو جلا دیا۔ اب وہ قرآن میں آتا ہے کہ نماز کے پاس نہ جاؤ اگر حالت اس میں ہو تو، ساتھ میں علت بتائی گئی ہے۔ علت کو چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بیوقوف ہوگا، جاہل ہوگا وہ۔ میزان اور اعتدال کے اندر اور علامہ ذہبی کی ابن حجر کی لسان اور میزان دونوں کے اندر یہ واقعہ مثلاً پیش کیا گیا ہے، نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ الوان بن داؤد بجبی کا من گھڑت مکذوبہ واقعے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور جناب ذاکری صاحب نے وہ واقعہ دکھا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کہ سنیوں کتابوں میں موجود ہے۔ بھائی پوری بات بتاؤ کہ اس واقعے کا سنی رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ من گھڑت اور موضوع ہے، اس کا راوی فلاں ہے اور اس راوی نے یہ واقعہ گھڑایا اور واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اوپر کی بات چھوڑ کر بیچ سے واقعہ دکھا دیا، واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی واقعہ لکھا کیوں گیا ہے یہ بھی بتاؤ ساتھ میں۔ تو دونوں کتابیں لسان اور میزان میں اور جو ہے میزان اور اعتدال میں دونوں میں یہ واقعہ نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، دکھایا گیا کہ یہ جو واقعہ یہ من گھڑت اور موضوع ہے الوان بن داؤد کا، اور الوان بن داؤد کی بے شمار اور مکذوبہ واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمر فاروق گھر میں گئے تھے اور آگ لگی تھی، وہ نعوذ باللہ من ذالک سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ بھائی کتابوں میں آ جانا ہمارے یہاں معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں سند صحیح ہونا ضروری ہے، اس کا راوی صحیح ہونا ضروری ہے،
اور واقعہ یہاں پر تو یہ راوی اس کا رد کر کے لکھا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی بہت بڑی علمی خیانت کی گئی. میں کمنٹ سے نہیں کروں گا، میں آپ کو اس پہ چھوڑ رہا ہوں اللہ کے لیے. اور کم کے اندر چھپی ہوئی کتابیں روضۃ الواعظین محمد بن فتح نشاپوری 5. اچھا میں خاص بات بتانے لگا ہوں. یہ بات شیعہ حضرات کے لیے بہت خاص بات آئی ہے کہ اگر یہ واقعہ اتنا ضروری اور اتنا خاص تھا، میں علامہ ظفری صاحب سے مخاطب ہوں، تو اس کو 500 سال ہجری سے پہلے بڑے بڑے شیعہ کے معتبر علماء نے ذکر وفات فاطمہ کے اندر ذکر کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑی کتاب روضۃ الواعظین محمد بن فتح نشاپوری 508 ہجری میں گزرنے والے محدث، شیعہ کے ہاتھ بہت بڑے عالم، کون سے یہ کتاب چھپی ہے روضۃ الواعظین. تو وہ باب قائم کرتے ہیں صفحہ 150 پر کہ باب و ذکر فی وفات الفاطمہ تھا. اس میں ذکر پیش کرتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں کہ پورا ذکر کیا کہ آپ بیمار کب ہوئی، وفات کیسے ہوئی. انہوں نے آرام اور سکون جس طرح کی روایت میں یہاں پیش کی ہیں، کہیں نہ عمر فاروق کا ذکر ہے نہ کہیں اس واقعے کا ذکر ہے، دور دور کا ذکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اتنا بڑا واقعہ اور اتنے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں جو محدث نے کوٹ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا واقعہ تھا کہ شیعہ کی ہر معتبر کتاب کے اندر وفات فاطمہ کے اندر یہ واقعہ ظاہر ہوتا، لیکن کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو چند لوگوں نے لکھا اور وہ انہوں نے اوپر دیکھا کہ یہ مکذوبہ واقعہ ہے. آگے چلیں. شیخ صدوق نے العلل شرح کے اندر باب 148 اور صفحہ 184 پر لکھا، سید فاطمہ کا غسل سے لے کر وفات تک دفنین تک لکھا، کہیں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. اب میں معافی چاہتا ہوں جناب، اپنے شہنشاہ صاحب سے میں معذرت چاہتا ہوں. میں گزارش کروں گا کم سے کم تھوڑا خیانت سے کم کام لیں. کہتی ہیں ابن حدید جو سنیوں کا عالم ہے، شعر شرح نے جو بلاغہ کے اندر اس نے لکھا یہ مکذوبہ واقعہ. اہل سنت کا ایک بڑا معتبر نام ہے اور وہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی مصری عالم دین ہے. وہ شرح نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 کے اوپر یہی کچھ لکھتے ہیں کہ کیا حضرت محسن کی شہادت کا سبب بنا. پھر ابن حدید کون ہے؟ سنیوں کا عالم ہے، اس نے یہ کوٹ کیا اور اللہ کا نام لے جناب، یہ نہیں. ابن حدید نے شرح جو بلاغہ لکھی وہ سنیوں کا عالم نہیں ہے اور جو شیعوں کی کتابیں لکھی ہیں دفاع میں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ لوگ سنیوں کا عالم ہے؟ اس نے جو اس واقعے کے متعلق لکھا شرح جو بلاغہ میں، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. چلے آپ بات کر دیے تھی، بات آپ کو میں لگا دیتا ہوں. شرح نے جو لکھا ابن حدید سنیوں کا عالم نہیں ہے اور اس نے اس واقعے کو لکھا کیسے ہے ذرا وہ سنیں. لکھتا ہے یہ واقعہ عمر فاروق جو ہے یہ خبر واحد ہے اور ھذا خبر واحد ولا تصدیق به غیر تصدیق به، کہا یہ غیر ثقہ واقعہ ہے اور یہ جو ہے عمر فاروق کی طرح منسوب ہے اور یہ جو ہے خبر واحد ہے. اس کو کوئی ایمان والا تو کیا صحابہ اکرام کے لیے یہ بات صحابہ اکرام کی طرف منسوب کرنا ابن حدید کہتا ہے یہ تو دور کی بات ہے، ایک عام مومن کی طرف بھی منسوب کرنا یہ جہالت ہے. کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ لہٰذا ابن حدید کا بھلا جو تھا وہ بھی رد ہو گیا. تو اب آگے ملل و نحل کی بات ذرا یہ سنیں گے. یہ کتاب ملل و نحل ہے جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے. شہرستانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 صفحہ نمبر 59 کے اوپر عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کتاب ملل و نحل پہ شہرستانی کی ملل و نحل یہ کتاب کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ باطل عقیدوں کا بیان، باطل عقائد کا بیان. اب ملل و نحل کی جو کتاب کی حقیقت ہے آپ حیران ہو جائیں گے. علامہ شہرستانی صفحہ 60 پر لکھتے ہیں باطل فرقوں کے بیان میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ الفرق باطلہ، باب الفرق باطلہ،
باطل فرقوں کا بیان پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے عقیدہ نمبر 11 کا عنوان دیا اور کہتے ہیں باطل فرقوں کا جو عقیدہ نمبر 11 ہے وہ کیا ہے. سنیں, کہتے ہیں کہ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ, پھر النظامیہ, پھر کہتے ہیں الفرقۃ القدریہ, پھر رفیقیہ, یہ سارے, اور رافضیہ, یہ سارے الگ الگ باطل فرقوں کے چیپٹر قائم کیے اور نظامیہ فرقے کے تحت لکھتے ہیں. آج بات الملل والنہار کی بتانے لگا ہوں, شہنشاہ صاحب کے بزرگ بھی قبروں سے آ جائیں تو جواب نہیں دے پائیں گے. الملل والنہار کے اندر یہ واقعہ کیسے لکھا گیا ذرا غور کیجیے گا. تو علامہ شہرستانی کہتے ہیں نظامیہ کا باطل عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں عمر فاروق اما فاطمہ کے گھر میں گئے اور جا کر کے آگ لگائی اور جدوجہد کیا اور نعوذ باللہ وہ سارا مکذوبہ واقعہ. علامہ شہرستانی نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا بلکہ باطل عقیدوں کا رد کرتے ہوئے ان کے عقیدے کے نمونے کے طور پر یہ پیش کیا ہے. اور اب یہاں پر میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں. یہاں پر انہوں نے جو ہے رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ پیش کیا ہے, لیکن شیعوں کے اور رافضیوں کے عقیدوں میں کہیں یہ واقعہ کوٹ نہیں کیا, بلکہ اس دور میں ایک گمراہ فرقہ تھا نظامیہ, نظام الدین سے. تو نظام الدین کے ماننے والے انہوں نے یہ جھوٹا واقعہ گھڑا تھا صحابہ کرام کی تصویر کشی کرنے کے لیے. تو یہ عقیدہ شیعوں کو تھا ہی نہیں, یہ نظامیوں کا عقیدہ تھا. بعد میں ادھر سے لے کر کے اب شیعوں نے اپنے اندر داخل کر لیا. یعنی اب معتزلہ بھی شیعہ ہی ہو گئے, نظامیہ بھی شیعہ ہی ہو گئے, قدریہ بھی شیعہ ہی ہو گئے, رافضیہ بھی شیعہ ہی ہو گئے. سارے جو گند تھا وہ اکٹھا ہو کر ان میں آ گیا. الملل والنہار میں یہ واقعہ باطل عقیدوں کے بیان میں باطل فرقوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے پیش کیا گیا ہے. یہ سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے, لیکن کس طرح سے موجود ہے ذرا یہ بھی تو بیان کریں نا. اتنی بڑی خیانت ڈاکٹر صاحب نے خیانت کی ہے یا آپ نے خیانت کی ہے؟ اللہ اکبر. میں تو کمنٹس نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو آئیہ دکھا رہا ہوں. اچھا, علامہ صفدی کی کتاب جہاں پیش کی گئی, کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں الوافی بالوفایات. یہ صفدی کی کتاب ہے, جلد نمبر 4, اور اس کتاب میں بھی حضرت محسن کی شہادت کا ذکر کہ کس انداز سے حضرت محسن کو شہید کیا گیا. اس کی عبارت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا بیان کیا گیا ہے. علامہ صفدی کی الوافی بالوفایات کے اندر نظامیہ اور معتزلہ فرقوں کا بیان اوپر باب ہے, اور نظامیہ کے عقائد کے اندر علامہ صفدی کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش کیا عمر فاروق والا انہوں نے اس ترازو میں پیش کیا ہے. اور ایمان سے بتائیں کہ نظامیوں کا جو باطل عقیدہ ہے یہ تو علامہ صفدی تو وہ بیان کر رہے ہیں. بھائی جناب جواب دیں. علامہ صفدی نے وہی منل والنہار کی طرف پیش کیا اور میزان الاعتدال کی طرف پیش کیا, اور آپ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور میں آپ کے لیے یہ کہہ دوں کہ کربلا کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ اکبر. تو جو ہے اتنا بڑا جھوٹ. اس کے علاوہ ایک اور کتاب پیش گئی, تو بہت ساری چیزیں پیش کی گئی, میں نے ان کو جواب آلریڈی دے دیا ہے. اب کہتے ہیں جی